السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا ویڈیو ایک نیا میں اردو اسائنمنٹ پر ہے جس کا کورس کوڈ ہے MUD002۔ یہ اسائنمنٹ 2022 جولائی سیشن اور 2023 جنوری سیشن والوں کے لیے، جس میں آج ہم سوال نمبر 4 سالو کریں گے۔ غالب کے حالت زندگی، غزل گوئی اور ان کی غزل یہ نعتیں ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا کی تشریح کیجیے۔ جواب میں اس کے غالب کی حیات زندگی لکھیں گے۔ مرزا اسد اللہ خاں غالب کے عرف نوشہ 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ 13 برس کی عمر میں ان کی شادی نواب الہی بخش معروف کی چھوٹی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ غالب کی آمدنی کا ذریعہ وظیفے کے سوا کچھ اور نہ تھا۔ 1850 میں شہنشاہ ہند ظفر نے تاریخ تیموریہ مہر نیم روز لکھنے کی ذمہ داری سونپی اور 50 روپے ماہوار سے بھی نوازا۔ 1854 میں استاد ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر نے غالب سے اصلاح لینی شروع کر دی تو غالب کو استاد شاہ کا مقام حاصل ہو گیا۔ 20 ستمبر 1857 کو انگریزوں کا دہلی پر مکمل قبضہ ہو گیا۔ قلعے کا وظیفہ بند ہوا اور انگریزوں سے ملنے والی پینشن بھی بند ہوئی۔ غالب کی زندگی انتہائی تنگ ہو گئی اور روزمرہ کی ضروریات کے لیے برتن اور کپڑے بھی بیچنے پڑے۔ غالب نے جس وقت ہوش سنبھالا ملک پر خزاں کا دور تھا۔ دہلی جو صدیوں سے جاگیردارانہ تمدن کا گہوارہ تھی، جس نے بہت سے انقلابات دیکھے تھے، وہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بڑھتی طاقت نے اس نظام کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا۔ مغل سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور غدر کے بعد بہادر شاہ ظفر قید کر لیے گئے۔ اس کے بعد طرح طرح کی آفتیں آئیں، برطانوی حکومت کا تسلط قائم ہو گیا اور نیا صنعتی نظام، ایک نیا انداز فکر، نئی امیدیں، نئی مایوسیاں وجود میں آئیں۔ غالب نے اسے جس نظر سے دیکھا وہ غالب کے دور رس ذہن و فکر کا پتہ دیتی ہے۔ اپنے خطوط اور شاعری میں جگہ جگہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایک مختصر سی کتاب جو روزنامچہ کی حیثیت رکھتی ہے، دوران غدر دستمبو کے نام سے لکھی۔ یہ ایک ذاتی یادداشت اور تاثراتی کتاب ہے جو تاریخی اعتبار سے بھی اہمیت رکھتی ہے۔ غدر کے متعلق غالب کا نظریہ حقیقت پسندانہ تھا، جو تصویر پرست ہونے کے باوجود حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری تصنیف مہر نیم روز، جس میں تیموری بادشاہوں کی تاریخ کو قلم بند کیا گیا تھا، غالب اس کا پہلا حصہ ہی لکھ سکے، لیکن اس سے بھی غالب کی وسیع معلومات اور نکتہ رسی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ زندگی کے تسلسل کے قائل تھے اور فلسفہ وحدت الوجود میں یقین رکھتے تھے۔ غالب کے اپنے دوستوں، عزیزوں اور شاگردوں کے نام منفرد انداز کے خطوط شامل ہیں۔ ان کے خطوط میں مخاطب سامنے بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، کوئی القاب و آداب نہیں، کوئی تکلیف نہیں، گویا تحریر میں بات چیت کا لطف آ جاتا ہے۔ اردو نثر میں عہد ہندی، اردوئے مولا، مکاتیب غالب، نادرات غالب، نکات غالب، رقعات غالب، قادر نامہ، انتخاب غالب اور تیغ و تیز تصانیف گنج گرا مایہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ غالب کا اردو دیوان ان کی زندگی میں 6 بار شائع ہوا۔ ان کی زندگی پینشن اور روزی روٹی کی جدوجہد نیز ادبی کاموں تک محدود تھی۔ وہ نہایت سادہ دل انسان تھے۔ ان کے دوست نہ صرف دہلی اور آگرہ بلکہ ہندوستان کے ہر مذہب و ملت کے لوگ تھے۔ ان کا کافی وقت دوستوں کو خط لکھنے اور جواب دینے میں صرف ہوتا تھا۔ غالب کو ہجو یعنی برائی سے نفرت تھی۔ انہوں نے کبھی کسی کی مذمت میں کوئی قطعہ یا قصیدہ نہیں لکھا ہے، اگرچہ وہ تنگ دست تھے، لیکن وضع داری کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ سوار ہو کر نکلتے تھے۔ غالب کو روش عام پسند نہ تھی، وہ اپنی راہ الگ بنانا چاہتے تھے، اس لیے کہی ہوئی بات کو کہنے سے سخت نفرت کرتے تھے۔ ہمیشہ نئی بات نئے اسلوب میں کہنا چاہتے تھے۔ غالب پہلے شاعر ہیں جنہوں نے غم جانا سے زیادہ غم روزگار کو تسلیم کیا اور اپنے اشعار میں زندگی کی صحیح ترجمانی کی۔ غالب کی شاعری ان کے انفرادی غم کی وجہ سے عظیم نہیں بلکہ
اجتماعی غم سے عظیم بنی، جو ایک مخصوص دور کا غم نہیں بلکہ ایک مٹتی ہوئی تہذیب کا ماتم ہے۔ خطوط غالب کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ان کی زندگی میں ہی مقبول ہو گئے تھے۔ ذاتی الجھنیں، مالی پریشانیاں، آفات و مصائب، حالات قدر، ہیضہ کی رودات، اس وقت کے عاشق و معاشرتی نیز سیاسی حالات اس طرح بیان کیے جو ہر شخص کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتے۔ ان کے خطوط نے اردو نثر کو نیا راستہ دکھایا، یعنی آسان اور سادہ نثر کی بنیاد پڑی، جو تاریخی و ادبی دونوں اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں۔ 15 فروری 1869 کو اردو شاعری کا یہ درخشاں آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ غالب کی غزل گوئی۔ 19ویں صدی کی اردو غزل کی دنیا میں غالب وہ ہر دل عزیز کلاسیکی شاعر تھے جنہوں نے غزل کو مروجہ، پیچیدہ روایت اور سطحی جذباتیت کے تنگ دائروں سے باہر نکال کر کھلی ہوا میں سانس لینا سکھایا۔ گزرتے ہوئے لمحوں نے ان کے فن کو گرد آلود کرنے کی بجائے اور بھی نکھارا۔ انہوں نے فارسی میں بھی شاعری کی، اردو کی تقریباً تمام اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن غزل کی وجہ سے شہرت ملی۔ البتہ سادہ اور سلیس خطوط نے ان کی مقبولیت میں چار چاند ضرور لگائے۔ غالب نے اردو غزل میں فکر و فلسفہ کی آمیزش کی، جبکہ اس سے پہلے اس کی مسائل پر غور کیا اور انہیں اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ اسی لیے ان کی شاعری عظیم ہی نہیں بلکہ آفاقی شاعری کے زمرے میں شامل ہے، جو لطف عطا کرنے کے ساتھ فکر کو بھی بیدار کرتی ہے۔ یعنی ان کی شاعری مسرت سے بصیرت تک کا سفر ہے۔ غالب کی عظمت کا اصل سبب یہ ہے کہ انہوں نے اردو غزل کو سوچنا سکھایا، غور و فکر کی عادت ڈالی، زندگی کے مسائل پر غور کیا۔ وہ بیش فلسفی نہیں تھے، لیکن حکیمانہ نظر ضرور رکھتے تھے۔ غالب کی شاعری کو کئی ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دور میں ثقیل فارسی الفاظ اور مشکل تراکیب کا کثرت سے استعمال کیا گیا۔ اس زمانے کے اکثر و بیشتر اشعار مشکل، پیچیدہ اور شعریت سے خالی ہیں۔ ان پر فارسی اساتذہ، خصوصاً بیدل اور عرفی کا گہرا اثر نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کے ابتدائی دور کے اشعار کو پڑھ کر عام قاری اتنا لطف اندوز نہیں ہوتا جتنا کہ بعد کے زمانے کے اشعار سے مسرت و بصیرت حاصل کرتا ہے۔ دوسرے دور کی شاعری میں فارسی تراکیب اور ثقیل الفاظ کی کمی انسانی فطرت کی عکاسی اور عاشقانہ رنگ غالب نظر آتا ہے۔ تیسرے دور میں زیادہ توجہ فارسی شاعری کی طرف بیش قیمت سرمایہ ہے۔ چوتھا دور اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس دور میں غالب نے پوری توجہ اردو شاعری پر دی اور متوارد غزلیں کہیں۔ اس دور کی غزلوں میں طنز، شوخی و ظرافت کا رنگ نمایاں، انداز بیان پختہ اور لطف زبان ہر جگہ نظر آتا ہے۔ جذبہ میں تخیل کی آمیزش کی وجہ سے اس دور میں ان کی انفرادیت بھی قائم ہوئی۔ آخری دور میں غالب نے عام فہم، سادہ اور سلیس زبان میں شاعری کی۔ غالب غم روزگار سے متاثر ہو کر جن احساسات کا اظہار کرتے ہیں، وہ یوں تو ان کے ذاتی تجربہ ایک دور کے تجربے کی آواز بن گیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری کا خیال ہے کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں: مقدس وید اور دیوان غالب ہیں۔ غالب کے کلام کی مشکل پسندی، انانیت، انفرادیت، شوخی و ظرافت، فلسفہ، حسن و عشق کے مختلف پہلوؤں کا استعمال اور رمزی استفہامیہ انداز اہم خصوصیات ہیں۔ غالب کی شاعری کا یہ ایک اہم مقام جس پر ارباب فن اعتراض کرتے رہے ہیں اور غالب پر مشکل پسندی کا الزام لگتا رہا ہے۔ کچھ قصور تو حالات کا ہے۔ وہ مغلیہ سلطنت کے زوال، انگریزی سرکار کے عروج کا زمانہ تھا۔ گفتگو میں پردہ داری کا چلن عام تھا، جس سے غالب بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ادب زندگی کا آئینہ ہے۔ جب زندگی میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں تو لامحالہ کلام کا پیرایہ اظہار پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ عہد غالب کا تقاضا تھا۔ معمولی اور آسان مضمون کو بھی انہوں نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اس میں مختلف جہتیں پیدا ہو گئیں۔ الفاظ کے انتخاب میں بھی ان کے یہاں دشوار پسندی کا عکس نظر آتا ہے۔ خود غالب
کو بھی اپنی مشکل پسندی کا احساس تھا۔ دیوان غالب کا پہلا ہی شعر آج دنیائے اردو کے لیے معمہ و ابہام بنا ہوا ہے، جس کی نئی نئی پرتیں روز کھلی جا رہی ہیں۔ نقش فریادی ہے کس کی شوق تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ غالب کی دشوار پسندی کی شکایت ان کے ایک ہم عصر طبیب و شاعر آغا جان ایش نے ان الفاظ میں کی ہے: اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھتے تو کیا سمجھے، مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے، کلام میر سمجھے اور زبان میرزا سمجھے، مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھے یا خدا سمجھے۔ اس طرح کی شکایتوں سے برہم ہو کر غالب نے یہ کہا: نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، گر نہیں میرے اشعار میں معنی نہ صحیح۔ غالب خود کو محبوب سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں اور شاید اسی ناپسندی کی وجہ سے زندگی کی سخت حالات سے نبرداز ماں ہوتے ہیں اور اپنے آخری لمحات تک پورے ہوش و حواس میں رہے۔ کبھی زندگی سے گھبرا کر کنارہ کشی اختیار نہیں کی، بلکہ اس کے ہر مشکل سوال کا جواب کہکہوں میں دیا۔ بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و تماشا میرے آگے۔ غالب کو جب اپنی مشکل پسندی کا احساس ہوا تو پرانی روش سے ہٹ کر آسان اور عام فہم شعر کہنے لگے۔ ہمیشہ اپنی پسند و ناپسند کا خیال رکھا اور اپنا جداگانہ راستہ اختیار کیا۔ دیوان غالب کو نئے خیالات کی کہکشاں کہا جا سکتا ہے۔ کہیں کہیں پرانے مضامین بھی ہیں، مگر اتنی خوبصورتی اور نئے پن کے ساتھ باندھے کہ لطف دوبالا ہو گیا ہے اور معمولی خیال کو بھی جدت طرازی کی بدولت پرلطف بنا دیا ہے۔ انہوں نے نئے الفاظ، نئی تشبیہات، نئے استعارات اور نئی تراکیب اور نئی بندشیں بھی وضع کی ہیں، جس سے ان کے کلام میں تہذاری پیدا ہو گئی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ الفاظ سازی کے فن کے ماہر غالب کو انفرادیت اور جدت طرازی کے سبب ہی دنیا کے باکمال شعراء کی صف میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ شوخی و ظرافت غالب کی شاعری کا ایک بڑا وصف ہے۔ شوخی و ظرافت ان کی فطرت میں شامل ہے۔ غالب نے اپنی شاعری میں طنز و مزاح اور شوخی و ظرافت کو بڑی خوش اسلوبی سے پیش کیا ہے۔ ان کی ظرافت کے سرچشمے ان کے درد و غم ہی سے پھوٹتے نظر آتے ہیں۔ غالب کے بعد بہت سے شاعروں نے ان کے رنگ کو اپنانے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی ان کی ہمسری نہ کر سکا۔ شاعری کے متعلق ایک خاص نگاہ انتخاب رکھتے تھے اور شوخی و ظرافت اور درد مندی کا ایسا جذبہ رکھتے تھے جو کسی اور کے یہاں نظر نہیں آتا۔ اسی بنا پر خواجہ الطاف حسین حالی نے ان کے خطوط کو ناول اور ڈرامے سے بھی زیادہ دلچسپ بتایا ہے۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ غالب نہ صرف اپنی شاعری بلکہ اردو نثر کی وجہ سے بھی دنیا کے چند بڑے ادیبوں کی صف میں جگہ پانے کے مستحق ہیں۔ غالب کسی منظم فلسفہ یا کسی خاص نظریے کے حامل نہیں تھے، مگر ان کا مزاج فلسفیانہ ضرور تھا اور حیات و کائنات کے بارے میں ان کے مشاہدات و تجربات معنی خیز رہے۔ انہوں نے زندگی کے بہت سے رنگ دیکھے، اس پر غور و فکر کیا اور ایک باشعور فلسفی کی طرح رد عمل کا اظہار کیا۔ وہ اپنی شاعری میں جگہ جگہ سوال قائم کرتے ہیں اور سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے فلسفیانہ مزاج کی بدولت ہی اردو غزل میں تفکر کو تغزل کے سانچے میں ڈھالنے کی نئی روایت قائم کی۔ فلسفیانہ شاعر پیش نظر ہے: رات دن گردش میں ہے ساتھ آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائے کیا۔ تصوف کے حوالے سے بھی غالب کا یہی حال تھا۔ وہ صوفی نہیں تھے، مگر ان کی شاعری میں تصوف کے جو اشعار و رموز موجود ہیں، ان سے زندگی کی خاردار راہوں میں سچی رہنمائی ضرور ملتی ہے۔ ویسے وہ وحدت الوجود کے قائل تھے، کیونکہ ان کے یہاں فانی و بقا، حقیقت، ہستی، انسان دوستی
دردمندی کا جذبہ جگہ جگہ ابھرتا ہے جو تصوف کی جڑوں سے ہی پھوٹتا ہے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا تو میں کیا ہوتا، تو کیا ہوتا۔ استفہامیہ انداز بیان بھی کلام غالب کی نمایاں خصوصیات ہے۔ کلام غالب کی یہ بڑی خصوصیت ہے کہ وہ تقاری پر اپنا دیر پا اثر چھوڑتا ہے۔ ان کے عہد کا کوئی ایسا شعر نہیں جس نے کلام غالب کا کچھ اثر قبول نہ کیا ہو۔ غالب کے کلام کی یہ بڑی خصوصیت ہے کہ وہ قاری پر اپنا اثر چھوڑتا ہے، اور ان کے عہد کا کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جس نے کلام غالب کا کچھ اثر قبول نہ کیا ہو۔ کلام غالب کا مطالعہ کرنے پر دو باتیں نمایاں طور پر محسوس ہوتی ہیں اور وہ ہیں ان کا فکر و فن، یعنی ان کے خیالات بھی نئے اور جاذبیت سے پر ہیں۔ دوسرے، ان کا استعمال فنی مہارت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ غالب کے دیوان میں انسانی زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کی مؤثر تصویریں نظر آتی ہیں۔ انہوں نے تصویر کی صورت گری آتی ہے، وہ لفظ و معنی کے بازیگر بھی ہیں۔ ان کے کلام میں تجسس، تنہائی، انبساط، محبت اور غم کی پیکر تراشی کی خاصی مثالیں موجود ہیں۔ گویا غالب ہر عہد کے انسانی تجربے کے ترجمان ہیں۔ غالب کی غزل یہ نہ تھی ہماری قسمت کی وصال یار ہوتا کی تصریح۔ اس غزل میں 7 اثار دیے گئے ہیں۔ پہلا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کی وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ دوسرے پہ، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ تیسرا ہے، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ چوتھے پہ، رنگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا۔ پانچواں ہے، غم اگرچہ جاں غسل ہے پہ کہاں بچیں کہ دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ چھٹا ہے، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر یہ ایک بار ہوتا۔ ساتواں اثر ہے، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا۔ تو یہ پہلا شعر تھا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کی وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ اس کی تصریح ہے، غالب نے مطلع کے اس شعر میں اپنی کم نصیبی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے بہت کوششیں کی اور ساری عمر انتظار کے بعد بھی انہیں محبوب کا وصال میسر نہیں ہو سکا۔ زندگی کے ساتھ انتظار کے لمحے گزرتے رہے، مگر شاعر کی نا امیدی کا سلسلہ برقرار رہا۔ ایسے میں اپنی نامرادی کا الزام شاعر اپنی قسمت کو دے رہا ہے۔ اب شاعر کو یقین ہو گیا ہے کہ مزید انتظار کے بعد بھی حالات یہی رہیں گے۔ اردو شاعری روایتی طور پر ہجر و وصال کی جو صورتیں بیان ہوتی رہی، ویسا ہی بیان اس شعر میں بھی ہے۔ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ اس کی تصریح ہے، محبوب کے جھوٹے وعدے پر عاشق نے پوری زندگی گزار دی، مگر اس کی اس بات پر محبوب کو قطعی یقین نہیں۔ کاش کہ محبوب عاشق کی اس بات پر یقین کرتا تو اسے اس قدر خوشی ہوتی کہ جس کے برداشت کی وہ تاب نہ لا پاتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ اس کی تصریح اس شعر میں محبوب کی نگاہوں کی صفت بیان ہوئی ہے۔ محبوب کی نظر کو غالب نے تیر نیم کش کہاں ہے، یعنی تیرا جو اعضا ہے اس میں پیوست ہو کر رہ جائے اور تکلیف کی شدت میں کمی کے بجائے مزید اضافہ کر دے۔ اس شعر میں تیرے تیر اور جو جگر جیسے الفاظ ترتیب کے ساتھ استعمال میں لائے گئے ہیں، جو لفظی تنافر کے باعث شعری خرابی کے زمرے میں آتے ہیں، مگر روانی اور تاثیر نے ان مصرعوں میں کمال حسن پیدا کر دیا ہے۔ رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا،
جسے غم سمجھ رہے ہو، یہ اگر شرار ہوتا۔ تشریح: پتھر میں چنگاری پوشیدہ ہوتی ہے، جس کے نمایاں ہونے کی صورت گھسنے کے عمل پر منحصر ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ شرار کے بجائے غم، جو ایک غیر نمایاں کیفیت ہے، اگر رگِ سنگ میں پوشیدہ طور پر داخل ہو جائے تو وہ پتھر جیسی بے جان اور سخت اشیاء میں بھی لہو کی مانند مسلسل روانی پیدا کر دے۔ یعنی غم میں ایسی طاقت اور صلاحیت ہے کہ سخت اور بے جان اشیاء کو بھی متاثر کر کے اس میں حرکت و عمل کی کیفیت پیدا کر سکتا ہے۔ غم اگرچہ جاں غسل ہے، پہ کہاں بچیں کہ دل ہے۔ غم عشق گر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا۔ تشریح: غالب نے اس شعر میں غم کی ہمہ گیری اور آفاقیت کا ذکر کیا ہے۔ کوئی بھی دل غم سے خالی نہیں۔ کسی کو غم عشق سے سابقہ ہے تو کسی کو غم روزگار سے۔ غرض کہ غم انسانی زندگی کا ایک لازمی المیہ ہے جو اسے مٹا کر رکھ دیتا ہے اور جس سے بچنے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے۔ کہوں قصے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے۔ مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ تشریح: غالب نے شب غم کی کیفیت کا بیان کیا ہے اور اسے بری بلا کہا ہے۔ شب غم کا گزرنا کوئی آسان کام نہیں۔ بار بار کی موت جو ایک بار کی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ دوسرے مصرعے میں اگر ایک بار ہوتا سے ابہام پیدا کر کے شاعر نے ایک دوسرے معنی کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے، یعنی معشوق کی صرف ایک بار کی موجودگی ہے اس کے لیے کافی تھی۔ پھر اس کے بعد زندگی باقی رہے یا موت آ جائے، شاعر کو اس کا قطعی غم نہیں۔ یہ مسائل تصوف یہ طرح بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا۔ تشریح: یہ مقطع کا شعر ہے۔ اس شعر میں شاعرانہ تعلی سے کام لیتے ہوئے غالب نے خود کو مسائل تصوف سے متعلق اپنی واقفیت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ معاملات تصوف میں غالب کا علم ولی اللہ جیسا ہے، مگر افسوس کہ بادہ خوار ہونے کی وجہ سے وہ اس کے قطعی مدعی نہیں ہے۔